اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث کی تاریخ اور تدوین کے حوالے سے ہم جو کورس پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے صحاح ستہ کے بارے میں پڑھا کہ ائمہ کتب ستہ نے کس طریقے سے احادیث نبویہ کی کتب مرتب کی، اور پھر ان کے مناہج، ان کتب کی خصوصیات اور پھر ان کی شروع پر ہم نے نظر ڈالی۔ اس کے بعد ہمارے کورس میں تیسری صدی ہجری کے محدثین ہیں، اور تیسری صدی ہجری کے محدثین میں بہت سارے ائمہ کے نام آتے ہیں۔ تیسری صدی ہجری اسلامی علوم کی تاریخ میں ایک اہم صدی ہے کہ اس صدی میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، مختلف میادین کے ماہرین پیدا ہوئے، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے اور دیگر اسلامی علوم کے، پھر اسی طریقے سے علوم القرآن کے، علوم الحدیث کے، علوم الفقہ کے، یعنی ان کے جو دیگر آگے برانچز ہیں یا آگے علوم ہیں ان کے حوالے سے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے۔ تیسری صدی کے علماء میں جو ماہرین پیدا ہوئے ان میں سے ایک حدیث کا ایک فن یا علم ہے جسے علم علل الحدیث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فن کے بھی بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ علماء نے علوم الحدیث کی کئی اقسام یا جو ہے نا وہ علوم گنوائے ہیں کہ جن کو ہم علوم الحدیث کہتے ہیں، تو وہ ایک شیخ نے تو 52 کے قریب جو ہے وہ علوم معرفہ علوم الحدیث کے اندر جو ہے وہ امام حاکم نے ایک 52 کے قریب علوم کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے بعض نے 65 کے قریب علوم کا تذکرہ کیا، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تقریباً 90 کے قریب جو ہے یا اس سے کچھ زیادہ، تھوڑے سے 90 سے کچھ زیادہ علوم جو ہے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ علوم الحدیث ہیں۔ تو ان میں سے ایک علم جو ہے وہ علم علل الحدیث ہے۔ علت کی جمع علل جو ہے، اور علت کہتے ہیں کسی چھپی ہوئی چیز کو، مخفی سبب کو۔ احادیث کے حوالے سے جب کہتے ہیں ہم کہ یہ علم علل الحدیث، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر کوئی ایسا مخفی سبب یا کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کمی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس فن کا ماہر ہی جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے، کیا نقص یا خامی ہے اس کے اندر۔ تو اس فن کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ سونار یا صراف ہوتا ہے جو کھرے اور کھوٹے سونے میں فرق کرتا ہے، تو وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں علم علل الحدیث کے جو ماہرین تھے وہ حدیث نبویہ کی سند کو خاص طور پر اور پھر اس کے متن کو دیکھ کر جو ہے وہ بتاتے تھے اس کے اندر جو ہے وہ بظاہر نظر نہ آنے والا مخفی نقص یا کمزوری کیا ہے اس کی وہ نشاندہی کرتے تھے۔ تو اس علم کے بھی بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ تیسری صدی علمی میں، تیسری صدی ہجری میں حدیث کی اشاعت کے حوالے سے، راویوں کی تاریخ کے حوالے سے بھی بڑا کام ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم علل الحدیث کے حوالے سے بھی بڑا کام ہوا۔ اس علم کے حوالے سے ہمیں اس دور میں جو بڑی شخصیات نظر آتی ہیں ان میں ایک بڑا نام امام علی بن مدینی کا ہے، جو 161 ہجری میں پیدا ہوئی ہے اور 234 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئی ہے، اور آپ کا نام علی تھا، والد کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن جعفر، یعنی علی بن عبداللہ بن جعفر، جو ابن المدینی کی نسبت سے زیادہ معروف ہیں۔ امام ابن المدینی، علی بن مدینی کے ٹائٹل سے ہم انہیں ذکر کرتے ہیں، علماء کتب کے اندر ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ حدیث کے بہت بڑے اور ممتاز امام تھے، اور خاص طور پر علم علل الحدیث کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اسی طریقے سے جرح و تعدیل کے اور دیگر احادیث نبویہ کے میادین کے حوالے سے بھی امام صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ امام صاحب کو اپنے دور میں بڑے بڑے علماء کا ساتھ بھی نصیب ہوا، اور بڑے بڑے محدثین اس دور میں موجود رہے۔ آپ کے اساتذہ کی فہرست میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یحییٰ بن سعید القطان بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں۔ تو اساتذہ آپ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بڑے بڑے نام ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں تو پھر امام بخاری اور امام ابو داؤد جیسے
لوگ کھڑے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ علی بن مدینی کس اعلیٰ پائے کے استاد تھے اور امام تھے۔ امام علی بن مدینی کے بارے میں ان کے استاد سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں سچ کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کہ علی بن مدینی سے جتنا کچھ وہ مجھ سے سیکھتے ہیں اس سے زیادہ میں ان سے سیکھتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری آپ کے شاگرد ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن مدینی کی مجلس میں بیٹھ کر مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ یہ احساس مجھے کسی اور کی مجلس میں نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری علم حدیث سے کیسا گہرا شغف رکھتے تھے اور اس میں کیسی دلچسپی رکھتے تھے، اور اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے علم حدیث کے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی کی مجلس میں جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے، اور حالانکہ یہ احساس مجھے کسی اور کے ہاں بیٹھ کر نہیں ہوتا۔ امام ابو حاتم رازی نے علی بن مدینی کے بارے میں لکھا کہ وہ حدیث کے اور علل کی معرفت میں بہت اونچے اور بڑے پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں، یعنی اس حوالے سے ان کی علمیت کی شان کو بیان کیا۔ امام علی بن مدینی نے علم حدیث کے حوالے سے بڑا کام کیا، جیسے میں نے ذکر کیا، خاص طور پر علم الحدیث کے حوالے سے۔ تو 7 آپ کی کتابیں جو مستقل اس میں علم الحدیث کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا کہ ان کی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ 200 سے بھی زیادہ ہے، 200 سے زیادہ کتب کا تذکرہ جو ہے وہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور امام حاکم نیشاپوری نے معرفہ علوم الحدیث کے اندر ان کی کچھ تالیفات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں کتاب الاسامہ والکنا، کتاب الضعفاء، کتاب المدلسین، کتاب الطبقات، اسی طریقے سے کتاب العلل اور کچھ اور کتابوں کے تذکرے شیخ نے جو اپنے ہاں کیے ہیں، کتاب علل المسند، کتاب الوہم والخطا، اور کتاب اختلاف الحدیث، غریب الحدیث، اسی طریقے سے کتاب مذاہب المحدثین، کتاب التاریخ، اور کتاب قبائل عرب۔ تو اس طرح کی کئی تصانیف جو ہیں وہ امام علی بن مدینی کی اس دور میں، جن کا تذکرہ محدثین نے اپنی کتب میں کیا ہے، جو علم حدیث کے حوالے سے کتابیں مرتب کی گئی ہیں، ان کے اندر اس حوالے سے ان کے تذکرے ملتے ہیں۔ تو امام علی بن مدینی اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین کے اندر لکھا ہے کہ فن حدیث کی 4 ممتاز ہستیاں، جس میں انہوں نے قول نقل کیا ہے ابو زرع رازی کا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں 4 شخصوں پر نظر پڑتی تھی علم حدیث کے حوالے سے، اور علم کا منتہا انہی کو تصور کیا جاتا تھا۔ تو ان میں ایک نام جو ہے وہ امام علی بن مدینی کا ہے، جو تخریج حدیث کے حوالے سے اور اس کی علل کے حوالے سے یگانہ اور بے نظیر تھے۔ تو امام علی بن مدینی اس حوالے سے بڑی غیر معمولی شخصیت ہیں اس میں علم الحدیث کے حوالے سے۔ 234 ہجری میں امام صاحب کا اس دنیا سے وصال ہوا۔ امام علی بن مدینی کے حوالے سے آپ کتب حدیث میں سے پڑھ لیں گے، اور اسی طریقے سے دیگر ذرائع سے بھی جو سورسز ہیں، اردو دار معارف اسلامیہ سے بھی آپ ان کے بارے میں پڑھ لیں گے، لیکن کتب تاریخ کی کتب کے حوالے سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جن کے اندر ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے ان کے بعد جو دوسری بڑی شخصیت 3 صدی ہجری کے اندر ہمیں اس حوالے سے نظر آتی ہے، وہ یحییٰ بن معین ہیں، جو آپ کے ہم عصر ہیں، اور ابو زکریہ یحییٰ بن معین بن عون بن زیاد، جو بغوی کہلاتے ہیں۔ آپ بھی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ آپ 158 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 233 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ یحییٰ بن معین، اس کو معین نہیں پڑھنا، ہم عام طور پر اردو میں اس نام کو یا اس طرح کے ناموں کو معین پڑھتے ہیں، ہم اسے معین پڑھیں گے۔ تو یحییٰ بن معین 3 صدی ہجری کے بڑے امام ہیں، اور یحییٰ بن معین
نے حدیث میں جن اساتذہ سے استفادہ کیا ان میں بھی بڑے بڑے سفیان بن عیینہ سے انہوں نے بھی استفادہ کیا، عبد الرحمن ابن مہدی سے، عبداللہ بن مبارک جو مشہور تابعی ہیں، سید التابعین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کے ٹائٹل سے بھی نوازے گئے، وہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام وقی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں پھر بڑے بڑے نام ابو زرع رازی ہیں، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ابو حاتم، امام مسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ جس حدیث کو ابن معین نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس قول سے، اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یحییٰ بن معین علم حدیث کے کتنے بڑے عالم تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کو یحییٰ بن معین نہیں جانتے تو وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑی غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ امام ابن معین یا یحییٰ بن معین جو ہے، ان کی امانت، دیانت اور جلالت شان پر علماء کا اتفاق ہے، اور اس پر گویا ان کا اجماع ہے فن جرح و تعدیل کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ فتنہ وضع حدیث کے حوالے سے کہ جو وضاعین ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج ہمارے پاس یا اس دور کے علماء میں جو ہمیں نام نظر آتا ہے وہ یحییٰ بن معین کا نام سامنے آتا ہے، خاص طور پر کہ جنہوں نے اس حوالے سے بڑا عمدہ کام کیا ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو فقہاء محدثین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام حاکم نشاپوری نے معرفہ علوم الحدیث کے اندر ان کو ان محدثین میں شمار کیا ہے جو فقہ کے بھی بڑے ماہر تھے، یعنی صرف احادیث کی روایتوں کو، سندوں کو یا حدیث کے متن کو محفوظ کرنے ہی کے اندر مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس پر غور و خوض کر کے اس سے مسائل اخذ کرنا اور اس کے اندر موجود باریکیوں کو سمجھنا، اس کے حوالے سے بھی امام یحییٰ بن معین بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ 233 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے اور بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یحییٰ بن معین کی فن جرح و تعدیل کے حوالے سے ایک کتاب ان سے منسوب ہے جو تاریخ یحییٰ بن معین کے نام سے جانی جاتی ہے، اور جس کو 3 جلدوں میں مکہ مکرمہ سے شائع کیا گیا ہے۔ تو یحییٰ بن معین کی دیگر کتب دستیاب نہیں ہیں یا ان کے حوالے سے ہمارے پاس وہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن یحییٰ بن معین بھی علم حدیث کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام کہ جنہوں نے علوم الحدیث کی بڑی خدمت کی، نہ صرف علم سیکھا بلکہ اس کے سکھانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہے۔ امام یحییٰ بن معین کے بعد جو تیسری بڑی شخصیت ہمیں تیسری صدی ہجری کے اندر نظر آتی ہے جو ہمارے کورس میں شامل ہے، وہ بھی ان کے معاصرین میں سے ہیں، امام ابو بکر بن ابی شیبہ۔ نام ان کا عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور ابو بکر بن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ والد کا نام محمد بن ابی شیبہ، اور کوفہ کے رہنے والے تھے، اور جن اساتذہ سے انہوں نے سیکھا ان کے اندر بہت سارے وہ ہیں جن یحییٰ بن معین کے بھی اساتذہ ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، امام وقی ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، زید بن ہارون ہیں، ابن علیہ ہیں۔ یہ آپ کے اساتذہ میں اور آپ کے شاگردوں میں پھر وہی جیسے میں نے ذکر کیا کہ یحییٰ بن معین ہوں یا علی بن مدینی ہوں، کہ امام بخاری جیسی، امام ابو داؤد جیسی، احمد بن حنبل جیسی، اور عبداللہ بن احمد بن حنبل جیسی، امام رازی جیسی، امام مسلم جیسی شخصیات جو ہے وہ ان کے شاگردوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ آج ہمارے ہاں زیادہ معروف جو ہیں وہ اپنی مصنف کی بنیاد پر ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو احادیث نبویہ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے اور آج ہمارے پاس موجود ہے، بیروت سے، بمبئی سے اور کراچی سے اور کئی جگہ سے چھپ چکی ہے۔ ابھی جو حال ہی میں اس کا ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ شیخ محمد عوامہ کی تحقیق سے جدہ سے شائع ہوا۔ تو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ علم حدیث کے بہت بڑے امام کہ جنہوں نے اس حوالے سے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے علم حدیث کے حوالے سے۔ ان کی اس جو مصنف ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور ان کو ان سے استفادہ کر کے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔
اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کی اکثر وہ روایات ہیں جو کتب سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں. جو مصنف کے اندر جو حدیث ہیں ان میں بہت ساری وہ ہیں جو سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں. صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں بکثرت حدیثیں ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اسی سے لی گئی ہیں. تو سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہمیں جو حدیثیں نظر آتی ہیں وہ ان سے پہلے اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں جو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ذکر کی ہیں اپنی کتاب کے اندر. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو طبقات بنائے ہیں حدیث کی کتابوں کے، تو ان میں ان کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے. اور حافظ ابن حزم اندلسی نے ان کی مصنف کو موطا امام مالک سے بھی بالا تر کتاب جو ہے وہ شمار کیا. ابن ندیم نے الفہرست نامی کتاب کے اندر ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں کتاب السنن فی الفقہ ہے، کتاب التفسیر ہے، کتاب التاریخ ہے، کتاب الفتن ہے، کتاب الجمل ہے، کتاب الفتوح ہے، کتاب المسند ہے، لیکن انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے. ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ آج دستیاب نہیں ہیں. تقریباً جو معلوم کتابیں ہیں ان کی تعداد 10 کے قریب بنتی ہے. اور یہ اپنے احادیث نبویہ کے حوالے سے، اس کے حفظ کے حوالے سے بڑی شان رکھتے تھے، اور ان کو بڑا حافظ حدیث کہا گیا. عمرو ابن علی نے کہا کہ ان سے بڑا حافظ حدیث نہیں دیکھا. اور اسی طریقے سے شیخ صالح محمد نے کہا کہ جو ان سے اچھی یادداشت کسی کی نہیں دیکھی. اور ابو زرع نے بھی کہا کہ حافظ حدیث ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی نہیں دیکھا. ثقہ تھے، اور ان کی ثقاہت کے حوالے سے بھی علماء نے لکھا ہے. علامہ ابن ناصر الدین اور حافظ ذہبی نے بھی ان کے بارے میں ایسے ہی الفاظ استعمال کیے کہ وہ عدیم النظیر تھے. اور حافظ ابن کثیر نے بھی انہیں کہا کہ وہ اسلام کے ائمہ میں سے تھے. تو ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے، کہ جن کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. کہ تیسری صدی ہجری کے جو بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، تو تیسری صدی ہجری میں 3 بڑے نام علی بن مدینی، یحییٰ بن معین اور ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے، ان کا تعارف حاصل کرنا ہے، ان کے کام کے بارے میں جاننا ہے. اور ان کے کام میں وہ کام کے جو نمائندہ کام ہے، یا جس کو بڑی شہرت اہمیت ملی، اس کام کو آپ نے دیکھنا ہے. انشاءاللہ تیسری صدی ہجری کے چند اور محدثین ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کو آگے ہم دیکھیں گے. یہاں تک آپ پڑھ لیں اور اس کو دیکھ لیں. کتب حدیث کے اندر بھی اور انٹرنیٹ پر بھی ان کے بارے میں معلومات یا ابتدائی سطح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.